نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون انا بلوناہم بے شک ہم نے ان کو آزمایا کما بلونا اصحاب الجنہ جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو اذ اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائیں لیصرمنہا مصبحین کہ وہ پھل توڑ لیں گے اس کا صبح صبح ولا یستثنون اور انشاءاللہ بھی نہ کہا فطاف علیہا طائف من ربک پس پھر گیا اس پر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے وَهُمْ نَائِمُونَ اور وہ ابھی سونے والے ہی تھے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پس وہ ہو گیا ریزہ ریزہ کٹے ہوئے باغ کی طرح فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ پس وہ ایک دوسرے کو صبح صبح آواز دینے لگے أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ کہ جلدی کرو اپنی کھیتی پر إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ اگر تم پھل توڑ کر لانا چاہتے ہو تو فَانْطَلَقُوا پس وہ چل پڑے وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اور وہ چپکے باتیں کر رہے تھے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین کہ کہیں ان پر آج کے دن کوئی مسکین نہ داخل ہو جائے وغدوا علی حرد قادرین اور وہ صبح پہنچے بڑی تیزی کے ساتھ قدرت رکھنے والے بن کر فلما رأوها پس جب دیکھا اس کو قالوا تو کہنے لگے انا لضالون بے شک ہم تو بھٹک گئے ہیں بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں قال اوسطهم کہا ان کے درمیانے نے الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون کیوں نہیں تسبیح بیان کرتے ہو قالوا سبحان ربنا انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب انا کنا ظالمین بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس متوجہ ہوا ان کا بعض پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے قالوا یا ویلنا کہا انہوں نے ہائے افسوس ہم پر انا کنا طاغین
بے شک ہم ہی سرکشی کرنے والے ہیں. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، شاید کہ ہمارا رب بدل دے اس سے بہتر ہمیں. انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے عذاب. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ قلم آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ان شرارتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ لوگوں کا تذکرہ تھا اور ان کی گھٹیا اور کمینی حرکتیں اور صفتیں بیان کی گئیں. قسمیں کھانے والے، بے وقار، چغلی کھانے والے، عیب لگانے والے، نیکی کے کاموں سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے، گناہگار، سرکش اور بد نسل، مال اور اولاد پر تکبر کرنے والے، اور قرآن کو قصے اور کہانیوں کی کتاب کہنے والے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں ایسی تمام حرکات سے محفوظ فرمائے. آج کے سبق میں تخویف دنیاوی کی ایک مثال اور نمونہ ہے. فرمایا ایک آدمی تھا، وہ بڑا دیندار، اور اللہ نے اس کو باغ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں مانتا تھا، اور جب بھی باغ کا پھل اتارتا تو اللہ کے نام پر غریبوں اور مسکینوں میں خوب تقسیم کیا کرتا تھا. چنانچہ جس دن اس باغ کے پھل کاٹنے کا وقت ہوتا تو سارے غریب مسکین جمع ہو جاتے اور جمع ہو کر وہاں سے پھل لے لیتے اور اپنا نظام چلاتے، اور وہ بھی خوشی خوشی ان کو اللہ کے نام پہ دیتا. وہ فوت ہو گیا، اس کے بیٹے آئے، اور بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو خواہ مخواہ سارا مال ایویں غریبوں میں لٹا دیتا تھا، ہم جو ہے نا اس کو سنبھالیں گے اور کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایک تو اس کا باپ اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا، بچے قائل نہ تھے. ایک دو بچے آگے آ جاؤ، بھی ادھر بھی جگہ ہے، عدیل ادھر آگے آ جاؤ، آپ ادھر زائد آگے آ جاؤ، ادھر یہاں پہ آ جاؤ. تو ان کے بیٹوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم صبح سویرے اندھیر منہ جائیں گے، سارا پھل اتار کر لے آئیں گے اور اللہ کے نام پر ایک دانہ بھی نہیں دیں گے. اب وہ یہ رات کو مشورہ کر کے سو گئے اور صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ کا عذاب آیا اور سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا. صبح سویرے وہ گئے اس مشورے کے مطابق بھئی تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کوئی غریب مانگنے والا آ بھی نہ جائے. سارا پھل لے کر آئے اور وہاں جا کے دیکھا تو ایک دانہ بھی نہیں تھا. ہاں ان میں ایک بھائی ایسا تھا جو پہلے بھی اس بات سے روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس طرح نہ کرو، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے. تو جب وہاں گئے اس بھائی نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو، اب بتاؤ. بہرحال وہ باقی بھی اس ٹھوکر لگنے کے بعد سنبھل گئے اور انہوں نے توبہ کر لی. تو اللہ فرماتے دنیا میں کبھی کبھی ایسے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ورنہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. اللہ دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے.
بس یہ مختصر سا واقعہ ہی ہے ان آیات میں، اور ہے بہت بڑی نصیحت، بہت بڑی عبرت۔ اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، ان سے مراد اہل مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ اختلاف کرتے تھے۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیسرمنہا مصبحین، کہ ہم باغ کا پھل صبح صبح اتار لیں گے، ولا یستثنون، اور استثناء بھی نہ کیا، یعنی انشاء اللہ بھی نہ کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو اتار لیں گے، اللہ کا نام تک نہیں لیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، بس پھر گیا اس پر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، اللہ کا عذاب پھرنے والا تھا، اس پر پھر گیا۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ ابھی تک سوئی رہے تھے، جاگے بھی نہیں تھے کہ اللہ کا عذاب باغ پر آ گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور وہ باغ کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ادھر جناب وہ صبح صبح اندھیر مو سحری کے وقت اٹھے، ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، جگانے لگے، ان اغدوا علی حرثکم، جلدی پہنچ جاؤ بھائی اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑ کر لانا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ فانطلقوا، پس وہ چل پڑے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، باتیں بھی چپکے کر رہے تھے، دھیرے دھیرے کر رہے تھے، اونچی آواز میں بول بھی نہیں رہے تھے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کہ کہیں آج کوئی مسکین نہ آ جائے، کہیں اللہ کے نام پر کسی کو دینا نہ پڑ جائے، پتہ بھی نہ چلے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے اپنی صبح صبح فصل پر، قادرین، پورے قادر بن کر گئے کہ شاید ہم سارا ہی لے آئیں گے، ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ فلما رأوها، جب گئے اور باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے ہم تو راہ بھول گئے، شاید اندھیرے میں کہیں اور چلے آئے ہیں، ادھر تو باغ ہے ہی کوئی نہیں۔ جب غور کیا تو کہنے لگے راستہ تو نہیں بھولے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، باغ ہی ہم سے چھن گیا ہے۔ قال اوسطہم، ان کا درمیانہ بھائی کہنے لگا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، کیوں نہیں تسبیح بیان کرتے؟ معلوم ہوا ایک تو وہ بخیل تھے، دوسرا وہ شرک کے قائل تھے، تسبیح اللہ کی نہیں بیان کرتے تھے۔ میں تمہیں کہتا نہیں تھا اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح کے قائل ہو جاؤ۔ قالوا سبحان ربنا، اب سارے بول اٹھے اور کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ مان گئے اپنی غلطی، ٹھوکر لگنے سے بات ان کو سمجھ میں آ گئی، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ٹھوکر لگے اور بندے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ شاعر کہتا ہے انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لیں، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے واعظ اور پیغام ہوتا ہے، جو بھی تبدیلی آئے پیغام یہی ہوتا ہے کہ سنبھل جا اور سنبھل جا۔ فرمایا ٹھوکر لگنے کے بعد جو سنبھل گیا وہ بھی کامیاب ہے۔ قالو سبحان ربنا، انہوں نے کہا پاک ہے رب ہمارا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ،
پس ان کا باز پر متوجہ ہوا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. ایک کہتا تھا تیری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، دوسرا کہتا نہیں تو کہتا تھا کسی کو نہیں دینا، نہیں تو نے یہ کہا تھا. ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے، ملامت کرنے لگے. قالو، اور آخر میں انہوں نے کہا یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین، بے شک ہم سارے ہی سرکشی کرنے والے تھے. اصل بات یہ ہے غلطی سب سے ہوئی ہے، سب نے کہا اللہ کے نام پر نہیں دینا. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر باغ ہمیں دے گا. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کہا اب رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں. کذالک العذاب، او لوگوں پکڑ اللہ کی یوں آتی ہے. کذالک العذاب، عذاب اس طرح آتا ہے. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے دنیا والے جان لیتے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے. وآخر